हेलो एवरीवन, मैं हूँ चार्ल्स और मैं एक प्रोफेशनल केयर गिवर हूँ और मैं एक डिमेंशिया पेशेंट की टेक केयर कर रहा हूँ मोर देन 2 इयर्स। और मैं आज एक अपने इस उर्दू ब्लॉग के अंदर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और ये टॉपिक है कि टेकिंग केयर ऑफ डिमेंशिया, उसमें के क्या क्या चैलेंजेस जो कि मुश्किलात पेश आ सकती हैं कि आप जब अपने बुज़ुर्ग अपने एल्डरली की टेक केयर कर रहे हैं जो कि डिमेंशिया या अल्जाइमर का डिagnosed हो चुका है। और इसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं जो कि एज 50 प्लस हो जाती है या 50 के करीब पहुंच जाते हैं, तो उनको भूलने की, चलने फिरने की सारी चीज़ों में मुश्किलात होती हैं। तो उसके बारे में वो डिमेंशिया में डिagnosed हो जाते हैं। अच्छा, उसमें मुश्किलात ये आ सकती हैं कि उनके खाने पीने से वो इनकार कर सकते हैं। अमूमन उनमें ये शिकायत देखी जाती है कि वो खाने पीने से इनकार करते हैं। और ये एक बड़ा ही मुश्किल मरहला होता है कि उनको इस बात के लिए कन्फेस करना कि वो खाना टाइम पे खाएं, बात लें, शावर नहाने के लिए जाएं, या फिर उनके सोने का टाइम है तो वो बेड पे चले जाएं। वो हर चीज़ से इनकार कर सकते हैं और ये एक आम सी बात है डिमेंशिया पेशेंट में, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर एक कन्फ्यूजन सी चल रही होती है। उनको हाई डिप्रेशन और परेशानी उनके माइंड में चल रही होती है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ से इनकार करते हैं। इसको कंट्रोल कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि डिमेंशिया का जो मरीज़ होता है वो सिर्फ डिमेंशिया का मरीज़ ही नहीं होता, बल्कि उसमें और भी एक या एक से ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। वो ऐसे कि डिमेंशिया तो एक एजनिंग बीमारी है कि जैसे जब उम्र बढ़ जाती है तो तब इंसान डिमेंशिया हो सकता है। और सब नहीं, लेकिन कुछ लोग डिमेंशिया में चले जाते हैं। भूलने की बीमारी एक आम सी बात है, लेकिन वो बढ़ जाती है तब वो डिमेंशिया कहलाती है, जिसको डिagnosed करना बहुत ही अहम हो जाता है। तो डिमेंशिया के मरीज़ जब 50 या 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तब वो ये बीमारी लाहक हो जाती है। और ये चलती रहती है जब तक इंसान ज़िंदा रहता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हालत ख़राब भी हो सकती है कि वो ज़्यादा भूलने लग गया या एंग्जाइटी ज़्यादा होने लगी है या सारी चीज़ें। तो इसके अलावा और भी बीमारियां हो सकती हैं, और वो एक रूटीन के हिसाब से जो अलग तरीके की, जैसे ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। इंसान एल्डरली बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं, और क्योंकि उनको कब्ज़ का मसला हो जाता है, उनको यूरिन का जो पेशाब का रास्ता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। और क्योंकि उसकी वजह यही है कि वो डिमेंशिया हैं, और डिमेंशिया हर चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि वो पानी पीने से इनकार कर सकते हैं, वो खाना खाने से इनकार कर सकते हैं। और जब पानी नहीं पिएंगे तो उनको कब्ज़ होगी, और वो पानी ना पीने की वजह से यूरिन के पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो वो एक बीमारी को नहीं लेके चलते वो, बल्कि और भी बीमारियों या उनको वो बीमारियां हो सकती हैं। और आज का टॉपिक ये है कि चैलेंजिंग बिहेवियर ऑफ द डिमेंशिया पेशेंट। वो ये है कि जब उनको पानी पीने से इनकार करेंगे तो वो आपको जब आप केयर गिवर हैं तो आपकी ड्यूटी है कि उनको खाना पीना और मेडिसिन वगैरह सारी उनको देना। लेकिन वो हर चीज़ से इनकार करते हैं, लेकिन आपको उनको देनी है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और बड़ा ही मुश्किल मरहला है, लेकिन काइंडनेस से, पोलाइटली और रहम दिली के साथ, एक बड़ा दिल रखते हुए। क्योंकि जब उनको आप कुछ केसेस में होता है कि उनका अगर बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो आपको मार पीट कर सकते हैं, जबकि इवन दे आर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और नॉट स्ट्रॉन्ग दे कैन, जो वो आपको गाली गलौज कर सकते हैं, या जो कुछ आप उनको खाना पानी दे रहे हैं वो उसको दूर फेंक सकते हैं। तो इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर उनके अंदर हो जाता है, और ये एक नॉर्मल है डिमेंशिया में। तो उसमें आपको ये देखना है कि आप उसको कैसे
مائل کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانیں اور آپ اپنا ٹاسک مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ کیسے، وہ آگے اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ 3 اس کے میں آپ کو کیز بتاؤں گا کہ جس سے آپ ان کو اس چیز پہ مائل کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے ایک پتے کی بات ہونے والی ہے۔ اوکے، دوسری بات، ڈیمنشیا پیشنٹ جو اگر آپ ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں ایز اے کیئر گیور ہوتے ہوئے یا فیملی ممبر ہوتے ہوئے، تو آپ نے ان کے لیے ماحول تیار کرنا ہے، ایک اسپیشل ماحول تیار کرنا ہے کہ وہ ماحول بہت ہی اہم ہے ان کے لیے۔ فرسٹ تھنگ کہ جہاں پہ وہ ایلڈرلی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، لیونگ روم میں، ان کے بیڈ روم میں، یا پھر صحن میں۔ اگر آپ ایشیا میں ہیں تو بڑے صحن ہوتے ہیں، تو ان کو گرنے کا بہت زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے ایسی چیزیں وہاں سے ریموو کر دینی ہے کہ جن سے ان کو ٹھوکر لگ کے گرنے کا چانس ہو، یا اگر وہ گر جائیں تو ان کو اگر کہیں پہ سر ٹکرائے یا ادر ہپ اور سم تھنگ، تو وہ ایسی چیزیں، کورنرس، دیواروں کے کورنرس، ٹیبل، چیئرس، اس طرح کی ساری چیزیں وہ آپ کو ریموو کرنی ہے، آپ کو آئیڈیا لگاتے ہوئے کہ اگر یہاں پہ آپ کا ایلڈرلی بزرگ گرے گا تو اس کو کس طرح کی انجری آ سکتی ہے، تو وہ آپ نے اس سے پہلے ہی ریموو کر دینی ہے۔ اسی طرح جب آپ ان کو باتھ روم میں لے کے جائیں گے واش روم کرنے کے لیے یا ٹوائلٹ کے لیے، تو آپ نے اس کو بھی اس حساب سے پریپیئر کرنے کے رکھنا ہے۔ جیسا کہ میں جب ایلڈرلی کو لے کے جاتا ہوں شاور کے لیے، تو میں اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس کو نہلاتا ہوں تو میں اپنا ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتا، بلکہ میں سیدھا اس کے پاس سامنے کھڑا رہتا ہوں، اور ہر چیز میری پہنچ کے قریب ہوتی ہے کہ اسی جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہوئے میں نے ہاتھ سے شیمپو، سوپ، وٹ ایور I can get on the same position just because of the moving my hands۔ تو یہ ایک بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ باتھ روم میں اگر ان کو ذرا سا بھی ہم نے اکیلے چھوڑا تو وہ سلپ کر سکتے ہیں اور بیڈلی انجرڈ، سیریس انجرڈ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جہاں پہ بھی ان کی موومنٹ ہے، آپ نے ان کو سیف اور سیکیور بنانا ہے۔ ادر انوائرمنٹ میں یہ چیز آ جائے گی کہ جہاں ان کے آس پاس ایسا میوزک آپ پلے کریں کہ جو ان کو، جب وہ اچھے تھے، ہیلدی تھے، وہ سنتے تھے، وہ میوزک آپ نے دھیمی آواز میں لانگ آورس کے لیے آپ نے اس کو پلے کرنا ہے، جس سے ان کا موڈ سٹیبل رہے گا۔ کبھی ہوتا ہے کہ آپ میوزک وہ پلے کریں گے لیکن سڈنلی کوئی افیکٹ نہیں، آپ چینجنگ نہیں دیکھیں گے، لیکن اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ وہ کریں گے تو آپ ان میں چینجنگ دیکھیں گے۔ اور یہ این ادر وے آف دا پریپیئرنگ دا انوائرمنٹ اراؤنڈ دا ڈیمنشیا پیشنٹ۔ اس کے بعد انوائرمنٹ کے اندر ہی آتا ہے اپنے ایک ایسا ٹیبل یا ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں پہ آپ اپنے پیشنٹ کی ساری میڈیسن رکھیں گے۔ اس کو اپنے ایسا نہیں کہ آج یہاں پہ رکھا، آج وہاں پہ رکھا، ایک ہی جگہ پہ رکھیں گے۔ اسی ٹیبل کے اوپر آپ اس کے کچھ کپڑے رکھیں، ان کے ڈائپر رکھیں، اور ایک خالی بیگ رکھیں کہ جب کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہو، اگر وہ گر جائیں یا بے ہوش ہو جائیں یا کچھ بھی اور ہیلتھ ایمرجنسی ہو، تو آپ نے اپنے مریض کو تنہا نہیں چھوڑنا، کچھ منٹس کے لیے بھی، 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اس پہ اپنے پیشنٹ پہ نظر رکھنی ہے، اور ٹیبل کے پہ آپ کا ایک ایمپٹی بیگ ہوگا جس کو آپ بغیر یہ دیکھے کہ کیا آپ لے کے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ٹیبل پہ آلریڈی ہوں گی، تو آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ میرے پاس ایک بیگ ہے اور جتنا بھی ٹیبل پہ سامان ہے وہ سامان اس بیگ میں رکھ کے آپ نے ایمبولنس کا انتظار کرتے ہوئے اپنے پیشنٹ پہ نظر رکھتے ہوئے جانا ہے۔ کیونکہ ایسی ایمرجنسی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ دیکھیں کیا آپ ایکسٹرا لے کے جا رہے ہیں اور آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک انوائرمنٹ کا حصہ ہے۔ دوسری بات کہ جب آپ کا پیشنٹ ہر چیز سے ڈینائی کرے گا تو اس کو آمادہ کیسے کرنا ہے، اس کا ایک 3 کیز ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرا خود کا ایکسپیرینس ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ نے ان سے
نیگوشیٹ کرنا ہے ان سے، جو کمیونیکیشن کا جو آپ کا راستہ ہے، چاہے وہ بائی ٹاک ہو، چاہے آپ ان کو دیکھ کے آبزرو کر کے کہ آج میرا مریض جو ہے، پیشنٹ جو ہے وہ تھوڑا چینج لگ رہا ہے، پھر آپ نے یہ دیکھنا کہ چینج کیوں ہے. تو یہ ایک ادر ون آف دا کی بٹ آئی ایم گیونگ ٹو یو. ادر تھنگ، آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہونا چاہیے، فری ٹائم ہونا چاہیے، کہ آپ نے اس ٹائم پہ صرف اور صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پوری اٹینشن آپ کے پیشنٹ کو دینی ہے، نہ کہ کسی ادر پرسنل تھنگ میں. نو فون کالس، نو فیملی ایشوز، ناٹ پرسنل ایشوز ان یور مائنڈ. آپ کا صرف اور صرف دھیان آپ کے پیشنٹ کے اوپر ہی ہونا چاہیے. آپ جو کچھ بھی وہ کرے، آپ اس پہ نظر رکھیں اور اس کو آبزرو کرنے اور زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں. جتنا آپ زیادہ جانیں گے اتنا آپ اس کو سمجھ پائیں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کو اپنی ان چیزوں پہ آمادہ کیسے کر سکتے ہیں. ادر تھنگ، جب بھی تھرڈ تھنگ اینڈ فائنل تھنگ بٹ آئی ایم explaining to you today in this video, that is، جب آپ اپنے مریض کے آس پاس ہوں گے، آپ نے اپنے موڈ کو بڑا ہی خوشگوار رکھنا ہے. جب بھی بات کریں آپ اچھے موڈ میں بات کریں، اسمائل کریں اور خود کو پوزیٹیو رکھیں، تو آپ یہ جاب کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ ڈیمنشیا کیا ہے، تو یہ جیسے اپنے زبان میں، ایشین زبان میں کہتے ہیں کہ بزرگ وہ چڑچڑا سا ہو گیا ہے. اور جب چڑچڑا ہو جاتا ہے، جب آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ڈیمنشیا ہے، تو آپ کو شاید ان سے نفرت ہو جائے گی، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جب ان کو اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ پرپسلی وہ کچھ بھی نہیں کرتے. کا کسی چیز کے ان کے موڈ کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو لگے کہ وہ پرپسلی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی اٹینشن چاہتے ہیں، آپ کی توجہ چاہتے ہیں. اور اس بیماری کو ڈیمنشیا کہتے ہیں، جس کا تشخیص ہونا، ڈیگنوز ہونا بہت ہی اہم ہے. آپ ان کو ان سمپٹمز کے اوپر اس کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈیمنشیا ہے. آپ شک ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیگنوز یور ایلڈرلی. تو یہ چیزیں تھیں. اگر آپ کو آپ کا کوئی بزرگ ڈیمنشیا ہے، تو کسی قسم کا آپ کے ذہن میں سوال ہو، تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے، اور جو کچھ میں جانتا ہوں. اینڈ آئی ہوپ فلی جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو تسلی بخش جواب دے پاؤں گا. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ کو آگے ملوں گا دوسری ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، میننگ فل ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.